ٹھیک ہے نا؟ شادی کا بانی کون ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں، کون ہے جی؟ خدا ہے۔ سو آئیں ہم عبرانیوں کے نام خط جو ہے وہ نکالیں گے، اس کے 13ویں باب کی 4 آیت مقدسہ کو۔ خاص آیت مقدسہ ہے، بہت خاص پیغام ہے اس کے اوپر۔ جو شادی کر چکے، جو شادی کرنے والے ہیں، یا آگے فیوچر میں کریں گے، اس سب کے لیے میسج ہے۔ 13ویں باب کی 4 آیت یہاں لکھا ہے، بیاہ کرنا سب میں، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس کا میں نے یہ بتایا کہ شادی جو بیاہ ہے، اس کا فاؤنڈر کون ہے جی؟ خدا ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ اور بائبل کا لکھوانے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ کون؟ بڑا ٹلا ٹلا نکلا، خدا ہے۔ یہ خدا کے روح کی ہدایت سے لکھایا گیا۔ آمین۔ کس کے روح کی؟ اور خدا کا روح لکھوا کیا رہا ہے؟ بیاہ کرنا سب میں۔ کن میں جی؟ بیاہ کرنا سب میں۔ پہلی بات، پہلی چیز جو سیکھنے والی ہے کہ بیاہ جو ہے وہ سب میں ہو۔ اس سے مراد بیاہ اکیلے الگ نہیں، کوئی چوری چھپیلا نہیں، بلکہ بیاہ کیا ہے؟ سب میں۔ یعنی مجمع شامل ہو، آپ کے پیرنٹس شامل ہوں، ماں باپ شامل ہوں، آپ کے رشتہ دار شامل ہوں، آپ کے ارد گرد کے محلے دار اس میں شامل ہوں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بیاہ کرنا کن میں؟ سب میں۔ لیکن جو بیاہ سب میں نہیں ہے، میں یہ کہوں گا سب سے پہلے اس میں خدا نہیں ہے، کیونکہ اس میں گھر والے نہیں ہیں، اس میں رشتہ دار نہیں ہے، اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اور جس کام میں خدا کی مرضی نہیں ہے، اس بیاہ کے اندر برکت بھی نہیں ہے۔ بعد میں بے شک وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائے، بہت کچھ آ جائے، لیکن یاد رکھیں ایسی شادی سے خدا خوش نہیں ہے۔ ایسے بیاہ کو، ایسی شادی کو جس میں شادمانی نہ ہو، لوگوں کی شادمانی نہ ہو، ماں باپ کی، وہ کیسے؟ کیونکہ شادی لفظ شاد سے ہے۔ شادی لفظ کس سے ہے جی؟ جس کے معنی خوشی ہے۔ تو کیا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا برا سوچتا ہے؟ یہاں کتنے ماں باپ بیٹھے ہیں جی بتائیں؟ تو کیا آپ اپنے بچوں کا برا سوچتے ہیں؟ تو پھر کیسے ہم اس بات کو کہیں گے کہ جب ماں باپ جس کام میں خوش نہیں ہے تو اس میں خدا باپ کیسے خوش ہوگا؟ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے اس نے کیا کہا؟ بیاہ کرنا سب میں، چند لوگوں میں نہیں، الگ تلگ کہیں نہیں، بلکہ وہ سب کے اندر ہو اور سب لوگ اس کے گواہ ہوں، سب لوگوں کے درمیان اس شادی کی گواہی ہو۔ اور ایسی شادیوں سے خدا منع کر رہا ہے۔ میں آپ کے لیے حوالہ پڑھتا ہوں، استثنا کی کتاب ہے، اس کا 7واں باب
पुराने अहद नामे में से 5वीं किताब है इस्तिस्ना, उसका 7वां बाब और 3री आयत। चंद एक बातें इशारतन समझाऊंगा, समझिएगा। लिखा है, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना। किन से? उनसे। और आगे आपको समझ आएगी ये उन कौन है, ठीक है ना, जिनके बारे में आगे लिखा है, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। बड़ी वाज़ेह तौर यहां बात लिखी है, क्योंकि रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल नहीं है। ना हमवार जुए में मत जूतो, ये वाज़ेह तौर पर हमें कहा गया है। तो यहां बड़ी क्लियर कट बात है कि उनसे ब्याह, और मैंने ये पिछले मैसेज में कुछ दिया थी हाईलाइट, कि वो अटैक जो है कि आप तो खूबसूरत हैं, आप प्यारे हैं, आप तो लगते ही नहीं क्रिश्चियन, इस तरह की बातें। और फिर क्या है, उन चक्रों से आप चक्कर में आकर क्या है, हाँ, मकरू काम में चले जाते हैं। और ये खुदा के हुजूर गुनाह है। और ऐसा जब भी हुआ, आप पुराने अहद की बातों को पढ़िएगा, खुदा उनकी कुर्बानियों को कबूल नहीं करता था, खुदा उनके नजरानों को नहीं लेता था, खुदा उनकी किसी चीज से खुश नहीं होता था। और जमीन पर वो आवारा होते थे, खराब होते थे, क्योंकि खुदा खुश नहीं है। खुदा के नजदीक ये बाबरकत काम नहीं है। ये खुदा के नजदीक वो शादी नहीं है जो खुदा जोड़े। ये अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने ही इरादे से जुड़ने वाली शादी है। हम कहते हैं ना शादी के मौके पर, जिनको खुदा ने तेथे खुदा ने नहीं जोड़िया, इथे किन्ने जोड़िया? ओ सबज बागा ने जड़े वेखे गए, वो खाए गए। ऐसा ही है ना जी? कितने मुतफिक है इस बात से? हाथ दिखाएंगे। थैंक यू। तो ये उनसे जो जिक्र है ना, वो उन ही है कि उनसे हमें ब्याह शादी नहीं करना। और ऐसी शादियां ही ऐसे अलग तलग होती है, ऐसी शादियां ही ऐसे अलग तलग, वो कराची अलग जाकर, लाहौर अलग जाके, या किधरे और। लेकिन हमें ये अवेयर करना है, अपने बच्चों को बताना है कि अब वक्त ऐसा है कि हमें गुमराह नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला देने को, अजर देने को उसके पास है। अगर आप उसके वफादार हैं, आप अपने ईमान पर जान देने तक कायम हैं, तो फिर आपके लिए आसमान पर जिंदगी का ताज है। हालेलुया। आपको आसमान पर बादशाही मिलेगी, आपको आसमान पर जिंदगी का ताज मिलेगा, आप वहां रास्तबाज गिने जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर खुदा के कलाम की नाफरमानी करके किसी चक्कर में चले गए, तो फिर कोई बादशाही नहीं, बल्कि लिखा है कि मैं तेरी जगह किसी और के चिराग को कायम करूंगा। वो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी सारी बरकत खत्म, वो किसी और को मिल जाएगी। इसलिए बड़े मोहतात होकर ब्याह करना। कहां पर जी? कहां पर जी? उच्ची आवाज, कहां? सब में। और ये मैंने सबसे पहले बता दिया कि सब कौन है? माँ बाप, रिश्तेदार और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। और जब ये शामिल है, ये आपकी खुशियों में आपके साथ है, तो खुदा आपके साथ है। आमीन। सो
ब्याह करना सब में क्या है? इज्जत की बात। कौन सी बात? ब्याह कौन सी बात है जी? ओके, ये इज्जत वाला काम कैसे हो रहा है? अगर हम अपने करबो जवार में देखें तो अफसोस और इंतहाई अफसोस की बात कि हम इस पाक काम को किस तरह कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। हम अपनी तरफ से समझ रहे ये होते हैं कि ये सेलिब्रेशन है। कलाम को देख सुनिए जी, बच्चों को छोड़े। हम अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं ये बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। पुप्पी दा भी आ गया, मामे दा भी आ गया, चाची दी भी आ गया, सारियां विच आ गया। काम इज्जत है ते घर दी इज्जत मैदान च आई हुई है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा, उंज कोई वेख लवे ते ओही चाचे मामे ताए दे मुंडे सारे इकट्ठे होके ते खलो जाने ते इत्थे मैदान दे विचों खलोती हुई है। पूरा महला पूरा ग्राउंड वेख रहा है ते आपे भी खुशी नाल असी समझ रहे हो ना ए काम की है? 10-10 अलियां 20-20 अलियां 50 खुशी है ना जी। अरे भाई जागे, मैंने कहा ये खुदा का काम है, खुदा इसका बानी है और खुदा जिस काम का बानी है उसमें हम दुनिया को कैसे शामिल करें? लोग ये समझते हैं कि ये तो 3 दिन की कन्वेंशन लग गई है, लेकिन मैं उनकी सोच के लिए अफसोस कहूंगा कि ये कन्वेंशन नहीं है। ये दर हकीकत बाइबल का वो कलाम पूरा करना है कि जब खुश हो तो हम्द के गीत गाओ। आप खुश हैं शादी पर, आपके बेटा आपकी बेटी वो इस काबिल हो गई है तो आप खुश हैं। अब उसमें क्या है? हम्द के गीत, दुनिया के गीत नहीं है, कोई फिल्मी गीत नहीं है, ये खुदा के गीत है। और खुदा को इस तरह हम इज्जत देते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, जदों शुक्रगुजारी की दुआ होती है ना शादी तो पहले, असी बड़ी इज्जत नाल यीशु मसीह नूं अपनी शादी च की करने हैं? वेलकम करते हैं। और जब वो वेलकम करते हैं वो हमारे सामने ऐसे जैसे भाई एलिया चीफ गेस्ट बैठे हैं जी, समझे? यही है चीफ गेस्ट। ऐसे बैठा देते हैं यीशु मसीह को, फिर इधर सामने लग जाता नच पंजाबण नच। फिर उदों तक पंजाबण नचदी है जदों तक अजान नहीं होती। अच्छा, उदों अजान दा खौफ है वे, खुदा दा खौफ कोई नहीं। अरे भाई, जिसको वेलकम किया है, जिसको बुलाया है अपनी शादी में, जिसे आप दुआ से वेलकम करके कह रहे हैं जी ये आए हमारी शादी में बरकत डाले, ओ आ गया जे, तो हुण ओदे सामने कर की रहे? बजाय हम यीशु मसीह को खुश करें, खुदा को खुश करें, हम खुश किसको कर रहे हैं? हाँ, हम असी उन वावा मौका देने कि साड़ी शादियां च ओ वावा इज्जत ते जलाल पावे ते भाई यीशु मसीह बाहर रह जाए। ऐसा ही है ना? ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं। लेकिन मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी मैं आज पूरी करूंगा। आप जो मर्जी करें, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। मैं तब भी आपकी शादियों में आके दुआ करके वापस आ जाऊंगा, मुझे इससे नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। ये खुदा ने मेरे जिम्मे लगाया है और आज तक हमारे घर से हमने शुरुआत की है। मैंने किसी को नहीं कहा कलीसिया में कभी कि आप ऐसा करें, जो करता है वो करे, लेकिन जो ये चाहते हैं कि उनकी शादियों में ऐसा काम हरगिज ना हो
جو دنیاوی ہے، خدا کی پرستش ہو، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور کلام سے ان کی مدد کرتا ہوں. جیسا حال ہی میں ایک شادی پر میں نے مدد کی بھی اس فیملی کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ اس تو بعد کوئی پجامڑ نہیں آئی نچڑ مارے. اس شادی چ کوئی نچڑ مارے نہیں آئی. اتھے پھر صرف اور صرف خداوند کی تعظیم ہوئی. ہالیلویا. اپنے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. تو میں نے کہا بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات، اور عزت کی سٹیج صرف خدا کے جلال کا ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ پہلے جلال فلور تو پھر ڈانس فلور. ٹھیک ہے، یہ جلال ہو، صرف اور صرف جلال ہو. آپ نے جب پہلے دعا کی، جلال آیا، حضوری آئی، کلام آیا، کلام کے سبب سے آپ نے برکت پالی. اب پھر کیا ہے؟ اب وہاں اور کوئی دوسرا تخت نہ لگے. جو تخت لگا ہوا ہے اسے قائم رہنے دیں. یہ عزت ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اسے آپ نے عزت دے دی ہے. اور یہ شادی کا صحیح طریقہ خدا باپ کی مرضی کے مطابق ہے. یہ انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں، کسی رشتہ دار کی مرضی کے مطابق نہیں کہ آخر تے آ کے کہہ دے کہ جی ہن ایک گانا تے لا دو، ہے پورا تیل مہندی یہ وہ لنگ گیا تے ہن ولیمے دا آخری حصہ ایک گانا ہی لا دو. اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو اس سبب سے، میں نے آپ نہ کیجیے گا، میں کیتا ہے، میں نے کئیوں کو ناراض بھی کیا ہے. یہ حال ہی میں اپنے بھائی کی شادی پر وہ آخری ٹائم میں بھی کہتے رہے کہ ایک، میں کہ ادھا بھی نہیں، ایک تے دور کی گل ہے. یہ عزت کی بات ہے. ہاں، جو عزت کے لائق ہیں انہیں عزت دی جائے. اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے روحانی لیڈرز کو بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے اس موقع پر. ان کی دعائیں سنیں، انہاں دی گواہیاں سنو، موجزے، بدروہاں کڑیاں، لنگڑے چلا دیتے، فاڑا کر دیتا یہ. اور جب موقع آیا تو وہ خود میدان چ سب تو پہلا ہے. بجائے کہ وہ روکے، بجائے کہ کسی کو منع کرے، تو کہتے کیا ہیں، سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں، وہ اے خو جی کام جتے اے ہی ہوتا ہے. میں کہوں گا یہ اے خو جا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے بھائی. یہ خدا کی مرضی سے ہے. یہ اس کا جوڑنے والا، قائم کرنے والا خدا ہے. اس کا خیال سب سے پہلے کسی انسان، کسی فرشتے نے نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے خیال کس کو آیا شادی کا؟ خدا کو آیا. ایسا ہی نا جی، خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. تو خیال خدا کا ہے، کام خدا کا ہے، تو اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. ہالیلویا. سو اب ایسا ہرگز نہ کرے کہ خدا اس ساری شادی میں ہوتے ہوئے بھی شادی میں نہ ہو. کیونکہ شادی کلام سے باہر نہیں ہے، اس لیے آپ کی شادیاں بھی کلام سے باہر نہ ہوں، کلام کے مطابق ہوں. میں چند ایک باتیں اور اس میں پوائنٹس ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو 5 پوائنٹس اور میں ٹیچ کروں گا، اس کے بعد میسج میرا تقریباً کلوز ہوگا. پہلا پوائنٹ، شادی ایک معجزہ ہے. شادی کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اور معجزہ کس طرح کا؟ کہ اب تم دو نہیں بلکہ ایک تن ہو. کتنا بڑا معجزہ ہے. جسم دو الگ، سوچیں دو الگ، خیال دو الگ، اپنے اپنے حواس الگ ہیں، اپنی اپنی فیلنگز الگ ہیں. اس کو سمجھے، اس گہرائی کو. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کلام یہ ہوتا ہے، اس سبب سے تم اپنی بیوی سے جڑا رہے گا اور اپنے ماں باپ سے کیا کرے گا؟ الگ ہو جائے گا، جدائی حاصل کر لے گا.
اور یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی اگر کچھ کہہ بھی دے کر بھی دے تو شوہر الٹا ماں کو ہی کہہ دیتا ہے خیر ماں ہوگی بس چھوڑ دے نادان ہے، یعنی اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، اس کے لیے محبت جو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اپنے بدن کی مانند محبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر خود کھا پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے تو بیوی پائے بھوکی سوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہوں گا وہ شوہر ہی نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں، وہ کلام کے خلاف ہے، وہ مسیح کے خلاف ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں سے کیا ہے، اپنے بدن کی مانند محبت رکھو، اپنے بدن کی مانند۔ اور اس طرح محبت گہری محبت ہو کہ جیسے آپ اپنے بدن کو پالتے پوستے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی بیوی کی بھی فکر کریں، اسے پالیں، اس کی پرورش کریں، اس کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کریں کہ وہ کیسی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں اسے ویک میں انجوائمنٹ کی ضرورت ہے، کہاں کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ اسے باہر آؤٹنگ کے لیے لے کے جائیں، اس کا ذہن فریش کرنے کے لیے کہ وہ ہر روز گھر کے کام کر کے ایک ہی روٹین میں شاید بور تو نہیں ہو۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ معجزہ میں سمجھا رہا ہوں کہ اب دو نہیں بلکہ کیا ہے، اور یہی تثلیث کے لیے لفظ جو یہاں ایک کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تثلیث، خدا باپ، بیٹا اور اگر یہاں میاں بیوی دو الگ بدن رکھتے ہوئے ایک ہو سکتے ہیں تو وہ باپ، بیٹا، روح القدس تین الگ جگہوں پر ہوتے ہوئے بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح پانی میں بپتسمہ لے رہا ہے، روح القدس کبوتر کی صورت میں آ رہا ہے، اور آسمان سے یہ آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں آپ نے خدا کے لیے۔ وہ تین الگ الگ جگہوں پر ہیں لیکن تب بھی کیا ہے، وہ ایک ہے، کیونکہ وہ اگر انسانوں کو ایک کر سکتا ہے، میاں بیوی کو ایک تن کر سکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں ہے؟ ہاللیلویا۔ یہ معجزہ پہلا کہ وہ ایک ہے، دو بدن ہے لیکن ایک ہے، دو بیویاں نہیں ہیں، ایتھے نہیں لکھا دو بیویاں ایک تن ہون گیا، یہ نہیں لکھا، یا دو بندے، ایتھے لکھا دو بدن ایک تن ہو گئے۔ دوسری چیز، شادی خدا کے جلالی منصوبے کے مطابق خدا کی بلاہٹ ہے۔ شادی کیا ہے؟ خدا کی بلاہٹ ہے۔ اگر خدا نے کسی کو بیوی دے دی ہے تو اسے خدا نے تحفہ دے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ کیا ہوا؟ بلایا گیا، کس لیے؟ تاکہ خدا ترس نسل پیدا کرے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور اس کے لیے میں ایک لفظ دیکھ رہا تھا، لاطینی کا لفظ تھا فیملیا۔ فیملیا کا انگلش ورڈ ہے فیملی، انگلش میں ہے فیملی، وہ لاطینی لفظ ہے اور انگلش میں ہے فیملی۔ اور فیملی میں کیا ہے؟ میاں بیوی پلس خدا۔ کیا ہے جی؟ میاں بیوی پلس، اور جس فیملی کے اندر خدا نہیں ہے وہ فیملی نہیں، کوئی فلم ہی ہے، وہ کوئی دنیاوی فلم ہے، وہ خدا کی وہ سٹرکچر پر خدا کی مرضی کے مطابق فیملی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے جو شروع میں کی تھی کہ بیاہ کرنا صبر، تو سب میں خدا بھی شامل ہو، اور خدا اگر شامل ہے تو فیملی آپ کی کمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تیسرا پوائنٹ،
شادی ہونا پرماننٹ فیلوشپ بھی ہے، یعنی جب تک موت جدا نہ کرے. شادی میں جب تک کون جدا نہ کرے؟ اونچا بولو، کون جدا نہ کرے؟ موت جدا نہ کرے. ایسا نہیں کہ کوئی خواہش آئی ہے، کوئی بھی احساس آ گیا ہے، کوئی اور ہمدردی جاگ گئی ہے تو کیا ہے جی؟ جدائی. یہ بات کو سیکھیے گا، اس بات پر میں خاص تھوڑا سا زور دوں گا. ایسا نہیں کہ پہلا ویلنٹائن بندے نال تے دوجا ولایت نال. ولایت سے مراد غیر مرد. ایسا نہیں ہے. جس کے ساتھ آپ نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر اقرار کیا ہے، آپ کی جوانی کی بیوی، مرنے تک آپ اسی کے وفادار ہیں. اگر آپ اس کے وفادار نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک تن نہیں ہے، اگر آپ کی فیملی اس کے ساتھ اب تک قائم نہیں ہے، تو اٹ از ویری ڈینجرس. یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کا نتیجہ میں بتا نہیں سکتا یہاں کیا ہوگا، کیونکہ شاید سننے کے بھی برداشت میں نہیں ہے. اشارہ ہی کافی ہے. زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، دونوں جگہوں پر بہت برا ہے. اس لیے شادی پرماننٹ فیلوشپ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شادی کی 6 مہینے، سال، 2 سال گزارے، پھر سوچ بدل گئی، خیال بدل گئے، جذبات بدل گئے، تو پھر دوجی پسلی ال دوڑ گئے. ایسا نہیں ہے بھائی. خدا نے ایک ہی پسلی نکالی تھی، ایک پسلی، ایک بیوی. یہ ہمارا کنسپٹ ہی نہیں ہے 4 والا یا 2 والا. ہمارا کنسپٹ سمپل اسٹیٹ، ایک، صرف اور صرف ایک پسلی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے آدم کی طرح اس کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، میں پچھلے دنوں ایک بات سیکھ رہا تھا. میاں بیوی کے اندر رشتہ زیادہ تب خراب ہوتا ہے جب ان کے درمیان گناہ آتا ہے. یہ آپ کے لیے شاید حیران کن بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. باغ عدن میں تھے وہ، کتنے سکون کے ساتھ سکون میں تھے وہ. کوئی پریشانی نہیں، کوئی تانے بازی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی گناہ آیا، خدا کے پوچھتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ پہلی چیز کیا آئی؟ شرم آ گئی، شرمانے شروع ہو گئے، درخت کے پیچھے چھپنا شروع کر دیا انہوں نے. پھر جب آدم کو خدا نے کہا کیا تو نے وہ درخت کا پھل جسے میں نے منع کیا تھا تو نے کھایا؟ تو وہ کی کہنا ہے؟ یہ عورت جو تو نے مجھے دی، اس نے مجھے کہا کھا. الزام شروع ہو گیا. جب بھی ایسا ہوگا تو الزام میاں بیوی پر، بیوی میاں پر لگانا شروع کر دیا. اس لیے الزام کی کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں. جب خدا ساتھ ہوگا اطمینان، تسلی ہوگی. لیکن جب گناہ ساتھ ہوگا پھر بے چینی ہوگی، پھر چھپنا ہوگا، پھر خوف ہوگا، پھر کیا ہے جی الزام ہوگا، پھر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ ہمیں خدا کے نزدیک آئیں اور میاں بیوی پرماننٹ فیلوشپ رکھیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی اکاہی رکھیں کہ بیچ میں تیسرا کوئی ابلیس آنے ہی نہ پائے کہ جنہیں باغ عدن سے آ گیا سی. اگر وہ آپس میں ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی ابلیس انہیں گمراہ نہ کرنے پاتا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے پرماننٹ فیلوشپ کے لیے. اور یاد رکھیں
खुदा के हजूर ये शादी, चौथा पॉइंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट है। एग्रीमेंट यानी यह नहीं कि बस असी कागज पूरे कर रहे हैं। कमिटमेंट है। कमिटमेंट कैसी? जान देने तक एक दूसरे के साथ वफादार रहना, ये कमिटमेंट है। ऐसी कमिटमेंट हमारे लिए जरूरी है कि मियां बीवी को कहे और बीवी शोहर को कहे कि मैं जब तक जिंदा हूं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, जैसे मसीह ने हमारे लिए जान दी है। और मैंने अभी भी ये वाला कुछ देर पहले कहा, इससे ज्यादा मोहब्बत और कोई किसी के लिए नहीं करता कि उसके लिए अपनी जान तक दे दे। और मसीह ने अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया के लिए सलीब पर जान दे दी है। हालेलुया। उसकी मोहब्बत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसी मोहब्बत को और हम में लिखा है तुम में मसीह की सी मोहब्बत है, और जिसमें मसीह की सी मोहब्बत है वो मसीह की मानद है। और ये लिखा हुआ है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह। और इंग्लिश में मिजाज जहां पे लफ्ज है वहां लफ्ज है माइंड, अकल। वहां लिखा है अकल, वैसी ही अकल रखो जैसी मसीह। क्योंकि अकल से काम, यहां से ही, दिमाग से ही आपके काम शुरू होते हैं। मसीह ने कहा था ना कि कोई किसी के बारे में सोचेगा ही, अकल जब अपने दिमाग से सोचेगा तो उन्हें की किता बदी। आपने सोचों पर कंट्रोल कर लेंगे, आप फिजिकली भी अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ये कमिटमेंट है कि आपने उसके साथ रहना है, क्योंकि ये ब्याह करना इज्जत की बात है। ऐसी कोई कमिटमेंट या ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं जिससे इज्जत जो है वो हमारी जाना शुरू हो जाए। खुदा की नजर में भी, माशरे की नजर में भी, रिश्तेदारों की नजर में भी इज्जत जाना शुरू हो जाए। जो आपको कभी बड़ी इज्जत देते थे, प्यार करते थे, आपके पास आकर बैठना पसंद करते थे, अब वो आपको देखना पसंद नहीं करते। ऐसा स्टेप ना करें। और मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, हमारे कई क्रिश्चियन लीडर्स, मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगा, बड़ी बड़ी पोस्ट पर, छोटी तो बात ही ना करें, बड़ी बिशप और उससे ऊपर वाली शायद कर लें, उन पोस्ट तक बात करूं तो उनकी जिंदगी को जब हम बहुत गौर से देखते हैं तो ऐसे कई अफेयर्स उनके मिलते हैं हमें। और फिर जब हम पहले दिल करता था यार इसकी सुने, इससे पूछे, इससे बात करें, जब सुना ये वाकया है, ये इसकी जिंदगी है, ये इसकी लाइफ है, अब फोन करने को भी दिल नहीं करता, बात करने को भी दिल नहीं करता। कॉल आ जाए तो डिस्कनेक्ट करने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि वजह क्या है, अब वो इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि वो कलाम के मुताबिक मेयारी खादम होते हुए जिंदगी नहीं गुजार रहा। हालेलुया। इसीलिए ये समझने वाली बातें हैं।